ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو وہ کوئی معمولی بوڑھا نہیں تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ تھے جو اپنے امامے سے حسین کے تلووں کی مٹی کو صاف کر رہے تھے۔ یہ مولا حسین کی شان ہے، یہ مقام ہے مولا حسین کا۔ یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ سے براہ راست علم حاصل کیا، جو صحابیت کے درجے پہ فائز تھے، وہ امامہ کے شملے کی پرواہ کی، وہ جانتے تھے یہ ہمارا تاج ہے، یہ فرشتوں کا تاج ہے، لیکن یہ تو حسین کا تلوہ ہے۔ اس لیے کہ صفائی کے لیے وہ کپڑا استعمال کیا جاتا ہے جو چیز صاف کی جاتی ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ارے رستے کا کپڑا اٹھا کر کے کوئی اپنی بائک صاف کر لیتا ہے، لیکن اللہ اکبر، لوگ آئینہ صاف کرنے کے لیے کپڑوں کا استعمال نہیں کرتے، لوگ تو اس کے لیے اچھے سے پیپر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر زیورات کی صفائی ہو، ہیرے کی صفائی ہو، انداز بدلتا چلا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کے عشق کو کروڑوں سلام ہو کہ اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کے تلووں کی مٹی صاف کی۔ کہاں ہے وہ بدبخت جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کا حق غصب کیا، اہل بیت کو اذیتیں پہنچائی؟ نادان، تو آج سینہ پیٹ کر کے انہیں بدنام کر رہا ہے، لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے امامے کے شملے بھی قدم حسین میں رکھے ہیں، حسین پاک کے ساتھ محبت کی ہے، عشق کیا ہے، پیار کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے پتہ چلا صحابہ کتنا احترام کرتے تھے۔ علم اتنا ابو ہریرہ کے پاس، تقوی اتنا ابو ہریرہ کے پاس۔ سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی ملتی ہیں ہمیں، لیکن کس طرح انہوں نے احترام کر کے بتایا کہ مولا حسین کا اتنا احترام کرتے ہیں تو حسین کے نانا کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، آقا کریم سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ وہ حسین پاک ہے جن کو صحابہ کرام نے اس شان سے خراج پیش کیا، جھک جھک کر کے سلام کیا۔ لیکن اللہ کی آزمائش، اللہ کی طرف سے امتحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا حسین کو آزمایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میرے حسین کی عظمتیں کیا ہے۔ مولا حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، اس کی بیعت نہیں کرتے، اس کے لیے آپ مدینۃ الرسول چھوڑ دیتے ہیں۔ مکے والوں کو پتا چلا کہ مولا حسین مدینہ شریف چھوڑ کر مکۃ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں، تو مکے میں ایک خوشی کا سما بند گیا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کی تھی تو مدینے میں سما تھا خوشیوں کا۔ اب وارث رسول، وارث پیمبر، اس وقت روئے زمین پر جو مولا حسین کا ظاہری دور ہے، مولا حسین سے افضل روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ تنہا نواز رسول تھے۔ جب وہ مکۃ المکرمہ آنے والے تھے تو خوشیوں کا ایک سما بن گیا۔ اہل مکہ نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد حرم کا مصلی یہ کہہ کر مولا حسین کو سونپ دیا، جس کی امانت ہے اب وہ سنبھال لے۔ مولا حسین نمازیں پڑھاتے۔ اتفاق کی بات یہ کہ جب مولا حسین مکۃ المکرمہ پہنچے، لوگ حج کی تیاریوں کی شروعات کر رہے تھے، کیونکہ آج کی طرح ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ ذی القعدہ میں پہنچ رہے ہیں، ذی الحجہ میں پہنچ رہے ہیں۔ اس دور میں لوگ بہت پہلے سے حج کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے۔ وہاں ایک عجیب سا سما بندھا ہوا ہے، مکے والے خوش ہیں، لیکن جب مولا حسین مکۃ المکرمہ میں آئے تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حسین اب تمہیں مکۃ المکرمہ میں ہی رہنا ہے، یہاں سے تم کہیں نہ جاؤ، انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ مولا حسین نے بھی یہی فرمایا کہ میری طبیعت یہی ہے کہ اب میں مکۃ المکرمہ میں ہی رہوں گا، نہ میں کسی کو اپنی بیعت کی طرف دعوت دوں گا اور نہ میں کوئی قدم اٹھاؤں گا، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید پلید ان کی جگہ پر خود ساختہ بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ یہ بات پچھلی نشستوں میں گزر چکی کہ یزید کتنا بدترین انسان تھا۔ بس یزید کے بدترین ہونے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پر جو ہے وہ بندر ناچ رہے ہیں. میں نے اپنے ممبر پر بندروں کو ناچتے دیکھا. اور اس خواب کی تشریح جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے مراد بنو امیہ اور بنو ثقیف کے لڑکے ہیں جو میرے ممبر کی بے حرمتی اور پامالی کریں گے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حالات ہیں. آقا کریم نے بتا دیا. حضور غیب دا نبی ہے. سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں پیش فرمائی. آقا علیہ السلام کو نام یزید سے اتنی نفرت تھی اس لیے کہ کوئی یزید کا لاکھ خطبہ پڑھے. ابھی یزید پیدا بھی نہیں ہوا. نام یزید سے آقا کو کتنی نفرت تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے گدھے کا نام تک یزید رکھنا گوارا نہیں کیا. اٹھا کر کے دیکھیں آپ حدیث کی کتابیں, اٹھا کر کے دیکھیں آپ حدیث کی کتابیں کہ ایک گدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں پیش کیا گیا. وہ گدھا پیش کیا گیا آقا علیہ السلام کو. اور جب وہ گدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آقا کریم سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میرے سوا میری نسل میں کوئی نہیں بچا اور روئے زمین پر پیغمبر اعظم آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں, اور میری اوپر کی پشتوں میں ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی پیٹھ پر نبیوں نے سواری کی ہے. آقا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی جب بھی کسی سے پہلی ملاقات ہوتی تو اس کا نام پوچھتے. آقا کریم نے فرمایا او گدھے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس گدھے نے کہا حضور میرا نام یزید ہے. اٹھا کر کے دیکھے تفسیر علم نشرہ امام المتکلمین علامہ رازی کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں. اسی طرح الخصائص الکبریٰ اٹھا کر کے دیکھیں, حجت البالغہ اٹھا کر کے دیکھیں. جب اس گدھے نے کہا یا رسول اللہ میرا نام یزید ہے, آقا نے فرمایا تیرا نام یزید نہیں ہے تیرا نام یافور ہے. آقا نے اس کا نام یافور رکھ دیا. اب بتا ابھی تو یزید پیدا بھی نہیں ہوا. غیب دا نبی کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جو گدھا میرا وفادار ہے اس کا نام بھی یزید ہو جائے, اس لیے کہ جہاں یزیدیت ہوگی وہاں وفاداری کبھی نہیں ہو سکتی. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن دیا, مزاج عطا فرمایا ہے. حضور نے گدھے کا نام بھی بدل دیا. جن حضرات کو یزید سے محبت ہے وہ پھر محفل شہداء اسلام کیوں رکھتے ہیں؟ اگر وہ لوگ رکھنا چاہیں تو محفل یزید رکھ کر کے دیکھیں, پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ تمہاری محفلوں میں کتنے یزیدی آتے ہیں. ہم بھی دیکھیں گے, ہم بھی آزمائیں گے. تم دھوکہ دے رہے ہو اس لیے کہ نام شہداء کا رکھتے ہو اور بات یزید کی کرتے ہو. خدا کے لیے یہ منافقت نہ کرو. اگر ہمت ہے تو جیسے ہم اپنے سینے کو تان کر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں, کبھی اعلان تو کرو کہ ہم یزیدی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ذکر تاجدار کربلا. سبحان اللہ, سبحان. اور ہمارا اعلان ڈھکا چھپا نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم قیامت میں اللہ پوچھے گا کیا لایا ہے, نسبت حسینی پیش کر دیں گے, وہاں بھی کہیں گے ہم حسینی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم ڈھکے چھپے مسلک والے لوگ نہیں ہیں. سبحان اللہ. اگر بات یزید کی کرنے ہم منع نہیں کرتے, بالکل کرو, لیکن حسین کے نام پہ مت بلاؤ. پھر جس کے نام پہ بلاؤ بات اسی کی کرو, ورنہ اللہ کی بارگاہ میں سب کو جواب دینا ہے. رب کی بارگاہ میں جواب سب کو دینا ہے. اور جتنی روایتیں میں پہلے دن سے پڑھتا آ رہا ہوں ایسی کوئی ایک روایت یزید کے متعلق کوئی بیان کرے, کوئی بتائے, قرآن کی کوئی آیت تو پڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عرض یہ کر رہا تھا کہ یزید کی بیعت آپ نے نہیں کی اور آپ نے مکہ المکرمہ میں فرمایا کہ ہم جو ہے نہ یہاں سے کوچ کریں گے, ابھی کہیں ارادہ نہیں ہے,
اور نہ ہم اپنی بیعت کے دعوے دار ہوں گے، نہ بیعت کریں گے، نہ بیعت لیں گے۔ ان دنوں یہ ہوا کہ کوفیوں کو پتہ چلا، کوفیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حضور حسین علی جدی علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، یزید ہے ہی پلید، اس کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ تو انہوں نے سلیمان کے گھر میں جمع ہو کر ایک میٹنگ کی کہ مولا حسین کو کوفہ بلاؤ، اور کوفے بلا کر کے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس لیے ویڈیو